نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الطیب بعد رمی الجمار. رمی جمار کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، یعنی قربانی ہو گئی، سر منڈوا لیا، رمی کر لی. والحلق اور حلق قبل الافادۃ، افادہ سے پہلے، یعنی دو طرح کا حلال ہونا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ کہ یوم النحر کو جب انسان تین کام کر لے، کیا کیا؟ رمی کر لے، سر منڈوا لے، ذبح کر لے. ان تین کاموں کے بعد وہ ایک طرح سے احرام سے باہر آ جاتا ہے. عورت کے سوا ہر چیز اس پہ حلال ہو جاتی ہے، خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے، بال تو خیر پہلے ہی کٹوا چکا، اور بھی جو بھی یعنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں. لیکن جب وہ طواف زیارہ کر لیتا ہے، جا کے طواف افاضہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر عورت بھی حلال ہو جاتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه. یہاں پر عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بہت افضل تھے، بہت بڑے تھے. یقول کہتے تھے سمعت عائشہ، کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہا، جو کہتی ہیں تقول طیبت، میں نے خوشبو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیدی ہاتین، اپنے ان دو ہاتھوں سے، حین احرم، جس وقت آپ نے احرام پہنا، ولحلہ، اور آپ کے حلال ہونے پر، حین احل، جب آپ حلال ہوئے، قبل ان یطوف، طواف سے پہلے، وبسطت یدیہا، اور انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کھول کے بتائے، ان ہاتھوں سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. باب طواف الوداع، طواف وداع کرنا. حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عہدهم بالبیت الا انه خفف عن الحائض. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا، ان یکونا، کہ ہو، آخر عہدہم، ان کا آخری کام، بالبیت، بیت اللہ کا، یعنی طواف کرنا، الا انہ خفف، مگر یہ کہ ہلکا کر دیا گیا، عن الحائض، حائضہ عورت سے. کتنی رخصتیں ہیں عورتوں کے لیے. پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا. حدثنا اصبغ بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء پڑھائی. ثم رقد رقدة بالمحسب، پھر سو گئے کچھ دیر سونا محسب میں. ثم ركب الى البيت، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے. فطاف به، پھر اس پہ طواف کیا. تابعه الليث حدثني خالد عن سعید عن قتادة ان انس بن مالك رضی اللہ عنہ حدثه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت، طواف افاضہ کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو سمجھے کہ اس کا حج مکمل ہو گیا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي، قالوا انها قد افاضت، قال فلا اذن، تو پھر تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں نہیں روک سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپنلی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے جس کو بہت پردوں میں ڈال کے بات کرنا، یعنی پیریڈ جو ہے ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو ایسا تصور دیا گیا ہے کہ کہیں پر کوئی انسان اس کا ذکر کرنا بھی ایک جرم سمجھتا ہے. یہ جرم نہیں ہے، انسان سمپلی کہہ سکتا ہے، یعنی کنایتاً ایک بات کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز کے قابل نہیں یا روزہ رکھنے کے حیثیت میں نہیں. اور ان چیزوں کو اگر نیچرل لیا جائے تو یہ سب جو ہوا ہم نے اس پہ سوار کر رکھا ہے، اسے خوفناک چیز بنا رکھا ہے، اور عموماً ہمارے اس کو ایک بیماری بھی سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ٹرینڈ بدلنا چاہیے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأة طافت. اکرمہ کہتے ہیں کہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس، مدینہ والوں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ان امرأة طافت، ایک عورت کے بارے میں جو طواف کر چکے، ثم حاضت، پھر اس کو حیض آ جائے. قال لهم، تو ان کو کہا، تنفروا، چل پڑے. قالوا لا نأخذ بقولک، ہم تمہاری بات نہیں لے سکتے. وندع قول زید، اور زید بن ثابت کی بات ہم چھوڑ دیں. قال اذا قدمتم المدینہ فصلوا، حضرت ابن عباس نے کہا اچھا جب تم مدینہ پہنچو تو پھر پوچھنا. فقدم المدینہ، تو لوگ مدینہ آئے. فسألوا، تو انہوں نے پوچھا. فکان فی من سألوا ام سلیم، تو جن لوگوں سے انہوں نے پوچھا ان میں ام سلیم بھی تھی. فذکرت حدیث صفیہ، تو انہوں نے حضرت صفیہ کی حدیث کا ذکر کیا. رواہ خالد و قتادہ عن اکرمہ. اب دیکھیں کہ کیا عمدہ انداز تھا کہ وہیں بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں شروع کیا. لوگوں نے ان کو پہلے فتویٰ پوچھا، پھر کہا اچھا تم یہ کہتے اور زید یہ کہتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی مانیں. انہوں نے کہا اچھا چلو مدینہ چلو پھر بات کریں گے. تو مدینہ پہنچ کر پھر دوبارہ بات ہوئی تو ام سلیم نے بھی گواہی دی کہ ہاں
حضرت صفیہ جو تھی وہ طواف افاضہ کے بعد آ گئی تھی اور انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ حج مکمل ہو گیا. یعنی جب کوئی نہ مانے تو اس پہ وہاں ضد کرنا اور اڑ جانا اور جھگڑنا اور بحث مباحثہ شروع کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس کو وہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر کسی مناسب موقع پر بات کر لیں. حدثنا مسلم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للحائض، رخصت دی گئی حائضہ کو، ان تنفرا کہ چل پڑے، اذا افاضت جب اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو. قال وسمعت ابن عمر یقول انها لا تنفر، ابن عمر کی رائے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ نہ چلے. ثم سمعته یقول، بعد پھر میں نے ان کو سنا کہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی تھی. اس سے آپ ابن عمر کی عاجزی دیکھیں کہ پہلے ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ نہیں جا سکتی، لیکن جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دی ہے تو اپنی رائے کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے، یعنی جا سکتی ہیں. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو اوانا عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ولا نرى الا الحج، اور ہم حج کا ارادہ کیے تھے. فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وبین الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحادت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے سارے مناسک حج ادا کر لیے. فلما كانت ليلة الحسبة، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسب میں آ کے آپ رکے، ليلة النفر جو کوچ کی رات تھی، قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاز صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة إنك لحابستنا، أما كنت تفتي يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري. فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منهبتة أو أنا مسعدة وهو منهبت. وقال مسدد قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا. یہ حدیث گزر چکی. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبتح، جس نے عصر کی نماز ابتح میں پڑھی کوچ کے دن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اسحاق بن یوسف حدثنا سفیان الثوری عن عبد العزيز بن رفاع قال سألت انس بن مالك اخبرني بشيء اقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى، قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابتح، افعل كما يفعل امراؤك. آپ نے تو ایسا ہی کیا تھا، لیکن تم کیا کرو جو تمہارے امراء اب حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے طور پر اس وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی یا اس ڈسپلن کو قائم کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ تم اب ان کی بات مانو. یعنی اصل چیز تو ہے نماز پڑھنا، کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صرف ایک ریچول کو اس لیے سختی سے پکڑ لینا جبکہ وہ فرض سنت نفل کے درجے میں بھی نہ آئے، صرف مستحب کے درجے میں آئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی وحدت کو خراب کرنا اور ڈسپلن کو توڑنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ مستحب عمل میں یہ نہیں کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں کہ جی اس سے میرے شوہر ناراض ہوتے ہیں. حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحسب ثم ركب الى البيت فطاف به. باب المحسب یعنی محسب میں اترنا. یہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کچھ نہیں، یعنی ایک کھلا میدان ہے مکہ اور منا کے درمیان، اور اسی جگہ کو ابتح اور بطحا اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر رکنا شاعر حج میں سے نہیں، ویسے سفر کے دن جیسے کسی جگہ پہ جا کے رک جایا جاتا ہے تو رک سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليكون اسمح لخروجه. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے تھے، یعنی کان منزلا ینزلہ، جس میں آپ اترا کرتے تھے، لیکون اسمح لخروجہ، تاکہ وہاں سے نکلنے میں آسانی ہو. تانی بالابتح، تو ابتح میں تھوڑی دیر رک جاتے، نہیں صرف سہولت کی خاطر وہاں رکتے تھے. وہاں پر رکنا حج کی سنتوں میں سے نہیں یا لوازمات میں سے نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیس التحسیب بشیء، کہ محسب میں اترنا کوئی ضروری نہیں، انما ہوا منزل، یہ تو اترنے کی ایک جگہ ہے، نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے.
یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب مسافر سفر کرتے تھے تو خاص جگہ ہوتی تھی جہاں آ کر وہ اترتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سرائیں اور ہوٹلز وغیرہ وہاں پر بن گئے، لیکن ہر اس جگہ پر اترنا دین کا حصہ نہیں ہے. حضرت ابن عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شوق میں ان ساری جگہوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہی کرے. اگر کوئی اپنے شوق سے کرتا ہے تو اس کی وہ محبت کا اور اجر ہوگا، لیکن اگر ایک شخص ریچول سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو نبھانا ضروری نہیں ہے. باب النزول بذی طوا، ذی طوا کے مقام پر اترنا، قبل ان يدخل مکہ، اس سے پہلے کہ مکہ میں داخل ہو، والنزول بالبطحاء، اور بطحاء میں اترنا، التی بذی الحلیفہ، جو کہ ذو الحلیفہ میں ہے، اذا رجع من مکہ، جب مکہ سے واپس لوٹے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو ضمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان يبيت بذی الطوا بین ثنیتین، ابن عمر جو تھے وہ رات گزارا کرتے تھے ذی طوا میں ثنیتین کے درمیان. ثم يدخل من الثنیۃ التي، پھر داخل ہوتے تھے اس ثنیہ سے یعنی گھاٹی سے، باعلی مکہ، جو مکہ کے اوپر کی طرف تھی. وكان اذا قدم مکہ، جب مکہ آتے، حاجا، حج کے لیے، معتمرا یا عمرہ کے لیے، لم ينخ ناقته، اپنی اونٹنی نہ بٹھاتے، الا عند باب المسجد، مگر مسجد کے دروازے کے پاس. ثم يدخل، پھر داخل ہوتے، فياتي الركن الاسود، حجر اسود کے پاس آتے، فيبدا به، تو وہاں سے ابتدا کرتے. ثم يطوف سبعا، پھر 7 طواف کرتے، ثلاثا سعيا، 3 دوڑ کر، واربعا مشيا، اور 4 چل کر. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے، فيصلي سجدتين، پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ثم ينطلق، پھر چلتے، قبل ان يرجع الى منزله، اپنے گھر میں آنے سے پہلے. فيطوف بين الصفا والمروہ، صفا مروہ کا طواف کرتے. وكان اذا صدر عن الحج والعمرة، اور جب بھی وہ حج اور عمرے سے لوٹتے، اناخ بالبطحاء، تو بطحاء کے مقام پہ اونٹنی کو بٹھاتے، التی بذی الحلیفہ، جو ذو الحلیفہ کے مقام پر تھی، التی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینیخ بها، اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی بٹھایا کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبید اللہ عن المحصب فحدثنا عبید اللہ عن نافع قال نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر وابن عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر محصب میں اترے تھے. وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصلی بها یعنی المحصب ظہر والعصر، ابن عمر وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے، کون سی؟ ظہر اور عصر. احسبہ قال والمغرب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب کا بھی ذکر کیا. قال خالد لا اشک فی العشاء، خالد کہتے ہیں کہ مجھے عشاء کے بارے میں شک نہیں ہوا. یہجأ ہجأۃ، اور تھوڑی سا وہاں سو بھی جاتے تھے. ویذکر ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا گیا، یعنی آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی روایت ہوا. باب من نزل بذی طوا، جو ذی طوا میں اترے، اذا رجع من مکہ، مکہ سے لوٹتے ہوئے. وقال محمد بن عیسیٰ حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا اقبل بات بذی طوا، ابن عمر جب مدینہ سے مکہ کو آتے تو رات کو ذی طوا میں رہتے. حتی اذا اصبح، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی، دخلا، تو داخل ہوتے. واذا نفر مر بذی طوا، اور جب کوچ کرتے تو ذی طوا سے گزرتے. وبات بها، رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وکان یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب التجارت ایام الموسم والبیع فی اسواق الجاہلیہ، حج کے دنوں میں تجارت، موسم کا مطلب موسم حج ہے، حج کے دنوں میں تجارت، والبیع، اور خرید و فروخت، فی اسواق الجاہلیہ، جاہلیت کے بازاروں میں. یعنی آپ لوگ بھی جب جائیں تو اس وقت خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن آخری کام، اس طرح امام بخاری آخر میں حدیث لائے ہیں اور شروع میں نہیں لائے. اگر یہ وہی طریقہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا ہے تو پھر اور بات ہی. ہم تو جاتے ہی کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بہت سی دکانیں اور بہت سی جگہیں نظر آتی ہیں، تو لوگ یہی سوچتے رہتے اچھا کہاں سے کیا خریدنا ہے، بلکہ یہیں سے لسٹ بنا کے جاتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں 4 مشہور بازار تھے، عکاظ، ذو المجاز اور مجنہ اور حباشہ، اور اسلام میں بھی ان بازاروں کو قائم رکھا گیا اور ان میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس سے منع نہیں کیا گیا. یعنی اصل بات یہ کہ اسلام کسی کی ضد میں نہیں آیا تھا کہ دور جاہلیت میں جو کام ہوتا ہے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے. جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پہ فتح پاتی ہے تو اس کے سب اہم نشانوں کو مٹا دیتی ہے اور پھر اپنے جھنڈے گاڑ دیتی. تو اسلام نے ایسا رواج نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ صرف ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے آیا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں حرام ہو گئی تھی. حدثنا عثمان بن الحیثم اخبرنا ابن جریج قال عمرو بن دینار قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کان ذو المجاز و عکاظ متجر الناس. ذو المجاز اور عکاظ جو تھے، انہوں نے عکاظ لکھا ہے، ہم نے تو عکاظ ہی پڑھا ہے. عکاظ جو تھے یہ لوگوں کی تجارت کی جگہ تھی، فی الجاہلیت، جاہلیت میں. فلما جاء الاسلام، اسلام جب آیا، کانہم کرہوا ذالک، تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی حج کے موقع پہ بازار میں جانا گناہ نہیں، لیکن بازار میں جانے کے لیے حج کرنا ثواب کا کام نہیں.
فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں. باب الادلاج من المحسب، محسب میں رات کے آخر میں چلنا. دلجہ اور ادلاج اسی سے ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثني ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حازت صفیۃ لیلۃ النفر. حضرت صفیہ کو کوچ کی رات پیریڈز آ گئے. فقالت ما ارانی الا حابستکم، تو کہنے لگی میرا خیال ہے کہ میں تم سب کو روک دوں گی، یعنی تم بھی نہیں جا سکتے جب تک میں طواف نہ کر لوں ودا کا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقہ اطافت یوم النہر، کیا یوم النہر کو طواف کیا تھا؟ قیل نعم، کہا گیا جی ہاں. فانفری، تو فرمایا چلو. قال ابو عبداللہ وزادنی محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم حج کا ارادہ کیے ہوئے تھے. فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حادث صفيه بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقه اقرا ما اراها الا حابستكم. ثم قال كنت تفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجا. تو یہاں پر جو حدیث جس کے لیے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ نے جب عمرہ کیا تو کہاں ملی آپ کو، یعنی اخیر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ کے. فقال موعدک کے مکان کذا و کذا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مقام فلاں اور فلاں جگہ ہے، یعنی جب میں طواف سے واپس آ جاؤں اور چلنے لگوں، یعنی میں طواف وداع کر رہا ہوں گا اور فلاں جگہ پہنچوں گا کہ تم بھی وہاں پر آ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبۃ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ. اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن تھا. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عرفہ، میدان عرفات میں. فنزل بها، تو وہاں پر اترے، قیام فرمایا. حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا. امر بالقصواء، تو قصواء کو لانے کا حکم دیا گیا. قصواء آپ کی اونٹنی کا نام ہے. فرحلت لہ، تو وہ آپ کے لیے تیار کی گئی. فاتا بطن الوادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ کے. فقال موعدک مکان کذا و کذا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مقام فلاں اور فلاں جگہ ہے، یعنی جب میں طواف سے واپس آ جاؤں اور چلنے لگوں، یعنی میں طواف وداع کر رہا ہوں گا اور فلاں جگہ پہنچوں گا کہ تم بھی وہاں پر آ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبۃ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ. اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن تھا. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عرفہ، میدان عرفات میں. فنزل بها، تو وہاں پر اترے، قیام فرمایا. حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا. امر بالقصواء، تو قصواء کو لانے کا حکم دیا گیا. قصواء آپ کی اونٹنی کا نام ہے. فرحلت لہ، تو وہ آپ کے لیے تیار کی گئی. فاتا بطن الوادی، تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے. فخطب الناس، تو خطبہ دیا لوگوں کو. خطبتہ، اپنا خطبہ. التی بین فیہا ما بین، وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا. اور وہ کیا تھا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صدق وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی. تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو. فانی لا ارانی وایاکم، کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو. ان نجتمع، کہ ہم جمع ہوں گے. فی ھذا المجلس، اس مجلس میں، اس جگہ پر. ابداً، کبھی بھی، یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے. بعد عامی ھذا، میرے اس سال کے بعد.
ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تم کو، شعوبا و قبائل، جماعتوں اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، فلیس لعربی، تو نہیں کسی عربی کے لیے، علی عجمی، کسی اجمی پر، فضل، کوئی فضیلت، ولا لعجمی، اور نہ کسی اجمی کے لیے، علی عربی، کسی عربی پر کوئی فضیلت، ولا لاسود علی ابیض، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، ولا لابیض علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، فضل، کوئی فضیلت، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ، الناس من آدم، سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، یعنی تکبر کس بات کا، الا، سنو، کل مأثرۃ، تمام انتقام، او دم، یا خون، او مال، یا مال، یدعا بہ، جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی خون اور مال کے سارے دعوے اور مطالبے اور انتقام، فہو تحت قدمی ہاتین، وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں، یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں، الا صدانۃ البیت، ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے، وسقایۃ الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے، یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی، لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا معشر قریش، اے گروہ قریش، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، مت آنا اس حال میں، یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچے، یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت، فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آؤں گا، یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا، کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے، اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں، تو اس دور میں، دور جاہلیت میں، قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوا نہ سکوں گا۔ معشر قریش، قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا، وتعظمها بالآباء، اور اس کی عظمت آباء و اجداد کے کارناموں کے ساتھ، ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم، یقیناً تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم، تم پر، حرام، حرام ہیں، حرمت والی ہیں، الی ان تلقوا ربکم، اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا، الا، خبردار، فَلَا تَرْجِعُوا، تو نہ لوٹ جانا، بعدی، میرے بعد، ضلالا، گمراہ ہو کر، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں، فمن كانت عنده امانة، تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو، فلیؤدها الى من ائتمنه عليها، تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ، تمہارے غلام، أَطْعِمُوهُمْ، کھلاؤ ان کو، مما تأکلون، اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو،
وَاكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. الا كل شيء من امر الجاہلیۃ، سنو جاہلیت کے تمام چیزیں تحت قدمی موضوع، میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں. یعنی ان کی اب کوئی حیثیت، وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے. وَدِمَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، زمانہ جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دیے گئے. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن الربیع ابن الحارث، اور سب سے پہلا خون جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، وہ ربیع بن الحارث کے بیٹے کا ہے. کان مستردعا فی بنی سعد، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا. فقتلہ حذیل، تو جسے حذیل نے مار دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں، اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو معاف کر دیں. ورب الجاہلیت موضوع، اور دور جاہلیت کے سود رکھ دیے گئے یعنی ختم ہو گئے. وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُ مِن رِبَانَا، اور سب سے پہلا ربا، سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے، ربا عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے، معاف کرتا ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیۃ لوارث، تو وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. الولد للفراش، بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی اس کی طرف، ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا. وللعاہر الحجر، اور جس پہ حرام کاری ثابت ہو اس کے لیے پتھر ہیں. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا. او تولا الی غیر موالیہ، یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا. فعلیہ لعنت اللہ، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت، یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منسوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منسوب کرے. الدین مقضی، قرض قابل ادائیگی ہے. والعاریۃ مردأۃ، اور عاریۃ لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے. والمنحۃ مردودۃ، اور تحفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے. منحہ اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو تحفتاً دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے. تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوکھ جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے. والزعیم غارم، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کر دے، یعنی اگر درمیان میں آ کے کسی کی سزا معاف کروائے یا کسی کی طرف سے ضمانت لے، اور اگر جس کی ضمانت لے رہا ہے وہ اس ضمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے ضمانت لی ہو یا جو بیچ میں ضامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے. ولا يحل لامرئ من اخیہ الا ما اعطاہ عن طیب نفس منہ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، الا ما اعطاہ، مگر جو اس نے خود دی ہو، عن طیب نفس، اپنے نفس کی خوشی سے، یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے. فلا تظلمن انفسکم، تو اپنے اوپر ظلم مت کرو. الا لا يحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے. ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، علی نسائکم حقا، تمہاری عورتوں پر حق، یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں. ولہن علیکم حقا، اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں. لکم علیہن، تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے؟ اللہ یوطئن، کہ نہ روندوائیں، فرشکم، تمہارے بستروں کو، احدن، کسی ایک سے بھی، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. وعلیہن، اور ان کے ذمہ ہے، اللہ یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. فإن فعلنا، پھر اگر وہ کریں، فإن اللہ قد أذن لکم، تو اللہ نے تم کو اجازت دی، ان تہجروہن فی المضاجع، کہ نمبر 1 ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو. وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا، اور یہ کہ تم مار سکتے ہو، یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے، کسی اور غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے، تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے. لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن، ایسی کہ جس سے
نشان نہ رہے. فَإِنِ انْتَهَيْنَا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے. وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے عمدہ طریقے سے. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا عورتوں سے عمدہ سلوک کرو. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے. اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا. بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے. لہٰذا اللہ سے ڈرو. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ اور بچو تم دینی معاملات میں غلو کرنے سے حد سے بڑھنے سے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. کس نے؟ الغلو فی الدین دین میں غلو نے یعنی کسی کی بے جا حمایت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے. مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بت پرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی. کہاں؟ فِيمَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے. فَسَيَرْضَى بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے ڈبو دے گا. فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا. الا فاعبدوا ربکم سنو اپنے رب کی عبادت کرنا. وصلوا خمسکم 5 نمازیں پڑھنا. وصوموا شہرکم اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا. وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا. وتحجوا بیت ربکم اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا. واطیعوا ولاة امرکم اور اپنے اہل امر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا. تدخلوا جنت ربکم تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. الا لا یجنی جان الا علی نفسہ سنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا الا علی نفسی مگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی. الا لا یجنی جان سنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا علی ولدہ اپنے بچے کے ذمے پر. ولا مولود علی والدہ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پہ نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے کی والد پہ ذمہ داری نہ ڈال سکے گا. الا سنو فل یبلغ الشاہد الغائب جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں. فرب مبلغ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے او زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں من سامع سننے والے سے یعنی صحابہ کرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دے کیونکہ ہو سکتا ہے تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہو گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا. قالوا نشهد انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باصبعه السبابہ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یرفعها الى السماء آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا. وینکتها الى الناس اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا.
کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کتاب ختم ہو گئی ہے.